الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دامِ غیوب احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے پڑے. اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد السلام علیکم یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. سید صاحب کے چہرے کی طرف یہ آ رہا تھا, آپ زیارت نہیں کر پا رہے تھے اس لیے میں نے اس کو ہٹا دیا. اچھا کیا ماشاءاللہ. ہمارے اسٹیج پر علماء کرام کی بہت بڑی تعداد تشریف فرما ہے. سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھا جائے تو حضرت علامہ مولانا مفتی خیر الدین صاحب قبلہ تشریف فرما ہے, اور پیچھے کی طرف استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرحمن صاحب قبلہ, اور میرے بغل میں حضرت علامہ مولانا قاری عرفان برکاتی صاحب قبلہ, حضرت قاری ولی محمد صاحب قبلہ, حفیظ فاروق صاحب, دیگر علماء, اور خاص طور پر اپنا فیض جاری کرتے ہوئے آل رسول شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید محمد قادری صاحب قبلہ کو قریبی کے اندر تشریف فرمائے. مولا قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرمائے. آمین. کچھ باتیں آپ تک پہنچانی, اس کے بعد آپ کو سادات اکرام کے ملفوظات حسنہ سماعت کرنے ہیں. ابھی آپ ہمارے قاری صاحب کے بچے سے نعت سن رہے تھے. آپ کو معلوم ہے اس بچے کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 15 اگست کی. 15 اگست کے دن ہی بچہ پیدا ہوا ہے. 15 اگست سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے نا, سب کا تعلق. بھی چند دن پہلے ہی تاریخ گئی ہے, آج 24 اگست ہے. 15 اگست کو ہمارا ملک آزاد ہوا. اس تاریخ سے ہمیں بڑی محبت ہے. غلامی کی زنجیروں سے ہمارا ملک آزاد ہوا. ہمیں آزادی کے اندر سانس لینے کا یہ موقع مل رہا ہے. اس کے پیچھے بہت قربانیاں ہیں, اور کبھی وقت ملا تو ان قربانیوں کا بھی ذکر ہوگا. لیکن اصل آپ ذرا دیکھیں کہ 15 اگست کو ہمارا ملک آزاد ہوا, اس وقت سے آج تک لال قلعے کے اوپر ہمارے ملک کا جھنڈا کے جسے ترنگا کہا جاتا ہے وہ لہرایا جاتا ہے. اس سے پہلے انگریزوں کا جھنڈا تھا. انگریزوں کا جھنڈا اتارا گیا اور ترنگا اس پر لہرایا گیا. پتہ کیا چلا یہاں سے کہ انگریزوں کی حکومت گئی, بھارتیوں کی حکومت آ گئی, ہم ہندوستانیوں کی حکومت آ گئی. اور جب سے ہم ہندوستانیوں کی حکومت ہے, جس کا جھنڈا گر جاتا ہے اس کی حکومت چلی جاتی ہے, جس کا جھنڈا جھک جاتا ہے اس کی حکومت چل جاتی ہے, اور جس کا جھنڈا قائم رہتا ہے, جس کا جھنڈا بلند ہوتا ہے اس کی حکومت آ جاتی ہے. تو ہمیں یہ پتا چلا 15 اگست سے کہ انگریزوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. اب ہندوستانیوں کی حکومت ہے اور ہندوستانیوں کی حکومت ہی رہے گی. دنیا کے اندر آپ دیکھیں, جب میرے آقا تشریف لائے حضرت جبریل امین 3 جھنڈے لے کر آئے, ایک مشرق کے اندر گاڑا, ایک مغرب کے اندر گاڑا, اور ایک خانہ کعبہ پر نصب کیا. پتہ یہ چلا کہ اب تک جس کی حکومت تھی اس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. اب قیامت تک اگر کسی کی حکومت چلے
चलेगी तो वो हुकूमत मुस्तफा होगी। अब दुनिया के अंदर निजाम चलेगा तो वो निजाम मुस्तफा होगा। अब दुनिया के अंदर आइन चलेगा तो वो आइन मुस्तफा होगा। अब मुस्तफा की हुकूमत आ गई है। और किसी ने क्या ही खूब कहा है, अभी सैयद साहब के शहजादे ने पढ़ा था ना, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। अल्लाह अकबर कबीरा। जब किसी के किले के अंदर दरारें आ जाती है उसकी हुकूमत का खात्मा होता है। जब किसी के महल के कंगूरे जमीन पर गिर जाते हैं उसकी हुकूमत का खात्मा होता है। जब कोई किला जमीन पोश हो जाता है उसकी हुकूमत का खात्मा होता है। जब खाना काबा के आस पास के बुत ऊंधे मुंह गिर जाते हैं वहां से एक हुकूमत का खात्मा होता है और वहां से एक नया निजाम कायम होता है। अब तक दुनिया के अंदर एक कलमा चलता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, वक्त हुआ खत्म हुआ, आगे जमाना आया, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह, ये भी जमाना चला, ये भी खत्म हुआ और जमाना आगे बढ़ा, वक्त आया, ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, ये जमाना भी खत्म हुआ, जमाना और आगे बढ़ा, वक्त आया, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ये वक्त भी खत्म हुआ और जमाना आगे बढ़ा, वक्त आया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, 600 बरस तक ये कलमा चलता रहा लेकिन अब ये कलमा भी खत्म हुआ। उसके बाद कलमा आया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये कलमा कयामत तक चलेगा। जिसका कलमा चलेगा उसका निजाम चलेगा, उसकी हुकूमत चलेगी, उसका आइन चलेगा। तो पता ये चला अब कयामत तक अगर हुकूमत रहेगी तो मुस्तफा की हुकूमत रहेगी। गुन गाने जाएंगे तो मुस्तफा के गुन गाए जाएंगे, गीत गाए जाएंगे तो मुस्तफा के गीत गाए जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ईद मिलादुन नबी की खुशियां मनाने के लिए हम तैयार हैं। हिंदुस्तान के मुल्क के कई हिस्सों के अंदर आज चांद नजर आ चुका है। हमारे राजस्थान सूबे के अंदर बारिश की वजह से चांद नजर नहीं आया। कल बड़े बड़े उलमा की जो मीटिंग है उसके बाद तय कर लिया जाएगा, शहादत शरई मिल जाएगी तो उसके बाद पता चल जाएगा कि कब ईद मिलादुन नबी का दिन आने वाला है। लेकिन बताना असल मकसद ये है कि ईद मिलादुन नबी हम मनाते हैं, एक ही जमात है कि जिसे अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है, लेकिन 72 फिरके हैं वो इस मयसर से दूर है, उस रहमत से दूर है। लेकिन हम एक सवाल करना चाहते हैं कि आप इसको ईद मिलादुन नबी का नाम ना दे, कुछ और नाम दे दे, जो तुम्हारे समझ में आता है वो नाम दे दे। लेकिन एक सवाल हमारा ये है कि तुम सरकार की मक्की जिंदगी बयान करते हो, हम सुनते हैं, सरकार की मदनी जिंदगी बयान करते हो, हम सुनते हैं, ऐलान नबुव्वत के पहले के बात बताते हो, हम सुनते हैं, ऐलान नबुव्वत के बाद की बातें बताते हो, वो भी हम सुनते हैं, ताइफ में पत्थर खाने वाली बात बताते हो, हम वो भी सुनते हैं, बद्र का मुआरका बताते हो, हम वो भी सुनते हैं, ओहद के अंदर दंडाने मुबारक शहीद होने की बात बताते हो, हम वो भी सुनते हैं। लेकिन तुम लोगों से सिर्फ एक सवाल है कि क्या नबी की पैदाइश के बारे में कब बताओगे? हम कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी का नाम ना लो, लेकिन सरकार की पैदाइश तो बता दो कि मेरे आका किस शान से दुनिया के अंदर आए हैं, मेरे आका किस तरह आए हैं। लेकिन जब ये बोलेंगे, सरकार की पैदाइश बयान करेंगे, तो यकीन मानिए उस वक्त हमारा नहीं बल्कि इनका कोई बंदा भी खड़ा होकर कह देगा, हजरत जी यही बात तो वो बताते हैं कि जिसे तुम शिर्क कहते हो, यही बात तो वो बताते हैं जिसे तुम बिदअत कहते हो। सरकार की मीलाद इसी का नाम है, यानी सरकार की पैदाइश को बयान करना, सरकार की खूबियां बयान करना, सरकार जब दुनिया के अंदर आए हैं वो वाकयात बताना, यही तो मीलाद कहलाता है। लेकिन आप देखें ये ऐसे लोग हैं जो कुछ बातें छुपाते हैं और कुछ बातें बताते हैं। अब ये आदत किसकी है? कुछ छुपाना और कुछ बयान करना, ये यहूदो नसारा की आदत है। वो यहूदो नसारा जो कुछ बातें छुपाते थे और कुछ बातें बयान करते थे, यानी अजमत मुस्तफा की बात आती थी तो छुपा जाया करते थे, मोजज़ात मुस्तफा की बात आती थी तो छुपाया करते थे, मुस्तफा की शान बयान
بیان کرنا ہوتا تھا وہ چھپایا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ وہ جانتے نہیں تھے, ارے وہ جانتے تھے, سب کچھ جانتے تھے. قرآن نے تو یوں بیان کیا کہ وہ اس طرح جانتے تھے, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ اس طرح جانتے تھے کہ جس طرح کوئی باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے. ہر باپ اپنے بیٹے کی عادت جانتا ہے, میرا بیٹا کس طرح چلتا ہے, میرا بیٹا کس طرح بیٹھتا ہے, میرا بیٹا کس طرح کھاتا ہے, میرا بیٹا کس طرح پیتا ہے, میرا بیٹا کس طرح سوتا ہے. اسی طرح آپ غور کریں, قرآن شریف کے اندر, انجیل مقدس کے اندر مصطفیٰ کے سارے اوصاف جمع تھے, مصطفیٰ کی تمام خوبیاں جمع کی کہ مصطفیٰ اس طرح چلتے ہیں, مصطفیٰ اس طرح بیٹھتے ہیں, مصطفیٰ اس طرح کھاتے ہیں, مصطفیٰ کا انداز یہ ہے, مصطفیٰ کا اخلاق یہ ہے, مصطفیٰ کا کردار یہ ہے, مصطفیٰ کی رفتار یہ ہے, عظمت مصطفیٰ یہ ہے. وہ سب کچھ جانتے تھے لیکن پھر بھی چھپاتے تھے. اب ذرا غور کریں, یہ لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں, ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں, لیکن پڑھنے کا معاملہ الگ ہے. یہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو صرف انہیں قرآن کے اندر حمد باری تعالیٰ ہی نظر آتا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا. لیکن ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو الحمدللہ قرآن کے اندر کیا کیا جلوے نظر آتے ہیں. ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کے اندر حمد باری تعالیٰ ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ حمد باری تعالیٰ ہے. قرآن کے اندر ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ حمد باری تعالیٰ ہے. قرآن کے اندر ہے الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض, یہ حمد باری تعالیٰ ہے. قرآن کے اندر ہے اللہ نور السماوات والارض, یہ حمد باری تعالیٰ ہے. قرآن کے اندر ہے سبحان الذی اسریٰ, یہ حمد باری تعالیٰ ہے. یہ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, لیکن اس سے آگے کا سبق انہیں یاد نہیں ہے. اب ان کے آگے کا سبق ہم بتاتے ہیں. قرآن کے اندر حمد بھی ہے, قرآن کے اندر نعت بھی ہے, قرآن کے اندر منقبت صحابہ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے لیے عاشق کی نظر چاہیے. ہم بتاتے تھے قرآن کو پڑھ نعت مصطفیٰ ملے گی. قد جاءکم من اللہ نور, یہ نعت مصطفیٰ ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, یہ نعت مصطفیٰ ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, یہ نعت مصطفیٰ ہے. یا ایھا الرسول, یہ نعت مصطفیٰ ہے. یا ایھا النبی, یہ نعت مصطفیٰ ہے. یا ایھا المزمل, یہ نعت مصطفیٰ ہے. یا ایھا المدثر, یہ نعت مصطفیٰ ہے. لا اقسم بہذا البلد, یہ نعت مصطفیٰ ہے. یاسین والقرآن الحکیم, یہ نعت مصطفیٰ ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, یہ نعت مصطفیٰ ہے. یا ایھا المزمل, یہ نعت مصطفیٰ ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ, ما ودعک ربک وما قلیٰ, وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ, ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ, الم یجدک یتیما فآویٰ, ووجدک ضالا فہدیٰ, ووجدک عائلا فأغنیٰ, فأما اليتیم فلا تقہر, وأما السائل فلا تنہر, وأما بنعمت ربک فحدث, یہ نعت مصطفیٰ ہے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک, ورفعنا لک ذکرک, ورفعنا لک ذکرک, ورفعنا لک ذکرک. اور آگے پڑھ والشمس وضحاہا. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, مکی کی آمد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ سب قرآن ہے. یہ سب قرآن ہے, لیکن پڑھیں گے کب؟ تعصب کی نگاہیں ہٹائے تو پتا چلے گا کہ یہ قرآن ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم
ربهم فسواها ولا يخاف عقباها. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول. لیکن انہیں نظر نہیں آئے گا. آج چاند نظر آیا, ان کو کیا نظر آئے گا معلوم ہے؟ کہ یہ جو جتنا آپ خرچہ کرتے ہو نا بیواؤں پر, یتیموں پر کر دو. بھائی ایک سوال ہے ہمارا, بیوہ تمہاری ہم خرچ کیوں کریں؟ سید صاحب, بیوہ ان کی خرچ ہم کریں, یتیم تمہارے ہم خرچ کیوں کریں؟ بھائی جب ہمارے تمہارے 36 کا آنکڑا, تو تمہاری بیوہ پر ہم خرچ کیوں کریں؟ تمہارے یتیموں پر ہم خرچ کیوں کریں؟ ارے ہمارا تو یہ کہنا ہے, سنیں آپ, جب احد کی جنگ ہوئی اور اصحاب مصطفیٰ جب مدینہ آ رہے تھے تو وہ ہماری تھی ایک عورت کہ جو چوراہے پر کھڑی ہو کر پوچھ رہی تھی سیدنا ابوبکر صدیق سے کہ آپ ذرا یہ بتائیں کہ میرے آقا کیسے ہیں, اس لیے کہ مدینہ میں خبر مشہور ہو گئی کہ آقا شہید کر دیے گئے. تو کہا کہ اے ضعیفہ, آقا تو صحیح ہے, تیرا شوہر مارا گیا ہے. پھر وہیں پر کھڑی ہے. ایک صحابی اور آئے, پوچھا کہ آقا کیسے ہے؟ کہا کہ آقا تو صحیح ہے, تیرا باپ مارا گیا ہے, وہیں پر موجود ہے. پھر ایک اور صحابی آئے, پوچھا آقا کیسے؟ کہا کہ آقا تو صحیح ہے, تیرا بیٹا مارا گیا ہے. تو اس عورت کا جواب سنیں, اور وہی ہمارا نسب ہے, ہماری ماں بہنوں کا نسب ہے. اس عورت نے کہا تھا کہ اگر رسول اللہ صحیح ہے تو رسول اللہ کے قدموں پر میرا شوہر قربان ہے, رسول اللہ کے قدموں پر میرا بھائی قربان ہے, رسول اللہ کے قدموں پر میرا بیٹا قربان ہے, رسول اللہ کے قدموں پر میرا باپ قربان ہے. اور اسی کو امام عشق و محبت نے یوں عرض کیا ہے, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. ارے یہ تو جب معراج ہوتی نہیں ہے نا تب انسان پڑھتا ہے انہیں جانا انہیں جانا, اور جب معراج ہوتی ہے قاری صاحب اور دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے کسی مرد قلندر کو سید صاحب, تو وہ کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شکیل بھائی ذرا لیٹ آیا.